السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز بیل آئیکن پریس کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک اپڈیٹس پہنچتی رہیں. عمران خان نے جو دورہ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ ابھی تک جاری ہے، اور 3-4 دن کا یہ جو دورہ تھا بظاہر بڑا چھوٹا سا دورہ تھا، بڑا کمپیکٹ تھا، بڑی اس میں بزی رہا ہے، لیکن اس کی جو آواز ہے وہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں گونج رہی ہے. بلکہ اس کے علاوہ بھی لوگ اس کو بڑی دلچسپی سے اس پوری ڈیولپنگ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ ایک پاکستان کا ایک ایسا وزیر اعظم جو 22 سال کی اپنی سیاسی جد و جہد کے بعد جس کو اقتدار ملا، اور جس نے اقتدار میں آتے ہی بہت زیادہ ریولوشنری سٹیپس لینا شروع کیے، جن میں سب سے بڑا تھا کہ اپنے ہی ووٹر کو اپنے خلاف کرنا، ٹیکس بیس کو بڑھانے کی وجہ سے. یعنی اگر عمران خان کی پاکستان کے اندر اس وقت لوگ کوئی مخالفت کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو کچھ برا کہہ رہا ہے، تو وہ مہنگائی ہے اور وہ ٹیکس ہے، جس کی وجہ سے، ان دو چیزوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اب کچھ تو تعلق گورننس سے ہے، لیکن بہت چیزوں کا تعلق ایسا ہے کہ آپ کو اب ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، ورنہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے نہیں نکل سکتا. اور ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے جب تک آپ نہیں نکلتے مکمل طور پہ، تب تک آپ جو ہے کسی بھی بڑی انویسٹمنٹ کو اس ملک میں خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، اب وہ نہیں ہوگی اس طرح سے. اب یہ جو عمران خان کی جو سپیچ تھی، خاص طور پہ اپوزیشن یہاں پہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن جو چیز اپوزیشن کو نہیں نظر آ رہا کہ 30,000 کا کراؤڈ تو شاید امریکہ کا اپنا صدر جو ہے وہ وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں چند دن کے نوٹس پہ جمع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے. اور اپوزیشن کے تمام اراکین اگر مل جائیں اور یہ پاکستان کے کسی شہر میں ذرا اتنا کراؤڈ جمع کر کے دکھائیں تو بڑا پتہ چلے گا. مریم صفدر اوان کی جو فیصل آباد کی ریلی، میں نے سوشل میڈیا پہ اس کی تصاویر کچھ دیکھی تھی، اور پھر ہمارے رپورٹرز وغیرہ نے مجھے وہاں سے بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے 200 گاڑیاں لا کے سڑکوں کو بلاک کر دیا اور اندر جتنے لوگ ہیں وہ پھنس گئے ہیں، اب آپ وہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں. تو یہ ایک کراؤڈ جمع ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں، مجھے صحیح بتائیں کہ کتنا کراؤڈ تھا. انہوں نے کہا جی سینکڑوں میں تھا، ہزاروں میں نہیں تھا. ہزاروں میں وہ راہگیروں کی وجہ سے جو تھا وہ کراؤڈ بن گیا تھا. بٹ اینی وے، عمران خان کی آپ میٹنگ کا اس بات سے اندازہ لگائیں. آپ ان باتوں کو بھی چھوڑ دیں. میں تعریف نہیں کر رہا اس طرح سے کہ جی کون کس طرح بیٹھا ہے، اس کا کیا پوسچر ہے، اس نے چپل پہنی ہے کہ شلوار قمیض پہنا ہے، اور ٹرمپ آگے ہو کے بیٹھا ہے کہ پیچھے ہو کے بیٹھا ہے. نہیں، یہ باتیں تو بات کی باتیں تھی. امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، دنیا کا سب سے پاورفل آدمی، اس نے فوری طور پہ کشمیر ایشو کو ریکگنائز کیا. اس نے ریکگنائز کیا اور اس نے کہا کہ ہم ایز اے میڈیٹر بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ثالثی رول کر سکتے ہیں. اور یہ پہلی باری بین الاقوامی سطح پہ کجا اس کا کہ دی اونلی سپر پاور آف دا ورلڈ وہ آ کے یہ کہے. اس کے فوری جواب میں ہندوستان کے اندر تو ایسا لگا کہ متعدد میتیں ایک ساتھ اٹھ گئیں وہاں پہ، اور پتہ نہیں کتنے کی چتا جلانی پڑ گئی کہ بھارتی میڈیا جو ہے اس نے رو رو کے واویلا کر کے جو ہے نا وہ حشر مچا لیا. بلکہ میری ایک دو جاننے والے جو ہیں وہاں پہ انڈین میڈیا میں، ان کو میں نے فون کر کے تسلی دی، تشفی کی. میں نے کہا پلیز ہم کوما میں تو نہ جائیں، اتنے کیا پرابلم ہو گئی. ان کا نہیں، ہمارا تو نیریٹو اتنے سال کا جو ہے نا وہ زیرو ہو گیا بالکل ایک دم سے. یہ کیسے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ بات کر دی. اس کے بعد آپ نے فاکس ٹی وی کا اگر انٹرویو دیکھا ہو تو اس میں عمران خان نے ڈاکٹر عافیہ کے متعلق بات کی، اور وہ ایشوز جن کے متعلق کوئی پاکستانی حکمران آج تک نہیں بات کر سکا تھا یا کنفرنٹ کر سکا تھا، اس نے وہاں برملا اس نے کی، دھڑلے سے کی. اور یعنی جو ریسیپشن ملا ان کو وائٹ ہاؤس پہ، وہ ریسیپشن پریمبل تھا ان ساری ٹاکس کا، اور یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ یہ ٹاکس انشاءاللہ انتہائی مثبت ماحول میں ہوں گی اور مثبت ہی رہیں گی. اور وہی ہوا. اور اس کے بعد جو پریس ٹاک تھی اس سے ہمیں پتہ چلا. اب ہوا وہ کیا رہا ہے کہ پاکستان کی خطے میں بہت زیادہ امپورٹنس بڑھ گئی ہے، اور پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے بیچ میں سے اب انڈیا جو ہے ایکویشن سے آؤٹ ہو گیا. تو انڈیا جو ہے اس وقت پہلے ہی ایک ٹریڈ وار میں
امریکہ کے ساتھ پھنسا ہوا تھا جس میں ٹریڈ کے اوپر ان کے سوالیہ نشانات تھے، اور اب مزید ہندوستانی جرنلسٹ اور ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے اپنی وہموں کا اور اندیشوں کا۔ آج صبح ٹائمز آف انڈیا نے اور دوسرے کچھ لوگوں کی میں سٹوریز پڑھ رہا تھا کہ جی لشکر طیبہ کے ساتھ مل کر پاکستان جو ہے افغانستان میں یہ کرے گا تو یہ دہشت گردی کر سکتا ہے۔ تو ہندوستان یہ بھول گیا کہ دہشت گرد ہندوستان ہے، اور اسی کا کلبھشن یادو جو ہے وہ یہاں پہ پکڑا گیا، اور کلبھشن یادو کا جب نیٹ ورک بسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں بہت حد تک الحمدللہ ایک امن کی فضا جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ تو یہ تو ہمیں بہت پہلے کا پتہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں، اور کس کے اشاروں پہ کون سے لوگ کس طرح سے ناچ رہے ہیں، چاہے وہ مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہو۔ یہاں پہ ایسی بات یا نیریٹو کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے فائدہ ہمارے دشمنوں کو ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کون کس کے پے رول پہ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میٹنگ ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں، پہلا ہارٹ اٹیک ہوا نیو دہلی میں، دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا لاڑکانہ میں، تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا نیب جیل پنڈی میں، چوتھا ہارٹ اٹیک ہوا یہ جیل کیمپ جیل لاہور میں، اور اس کے بعد ابھی مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں سے صرف ایک مولانا صاحب ہیں، وہاں سے صرف سیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور سیٹی سی کری جا رہی ہیں، اور اسفندیار ولی ہوں یا اچک زئی ہوں ان کی آواز بھی نہیں آئی۔ فیکٹ آف دا میٹر کہ دنیا کے سٹیج پہ، عالمی سٹیج پہ پاکستان کے ایک لیڈر نے جا کے نہ صرف اپنا قد بڑا کیا بلکہ اپنے ملک کا اور اپنے یعنی پاکستانیوں کا سر اس نے فخر سے بلند کر دیا۔ آنے والے دن بہت اہم ہیں، اور جو پاکستان دشمن ہیں وہ اب بالکل سرگرم ہو چکے ہیں حقانی کے زیر سایہ، اور وہ لوگ جو وہاں پہ جا کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ خدشات اور خلفشار پیدا کرنا چاہتے تھے، ان کو تو منہ کی کھانی پڑی۔ جو یہاں پہ سلیکٹڈ کہتے تھے ان کا نیریٹو دفن ہو گیا، یعنی دفن ہو گیا یہ نیریٹو۔ اب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور نے اور ان کے میڈیا نے، آپ کے دشمنوں کے میڈیا نے اس کو الیکٹڈ پرائم منسٹر، دا موسٹ پاپولر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ عزت عمران خان کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کوئی انسان کے بس کی تو بات ہے نہیں کہ کسی کو بھی عزت دے یا کسی کو بھی نیچا کر سکے، نیچا دکھا سکے۔ لیکن اب جب اگلے چند دن ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ٹریڈ جو ہے اس کا مومنٹم بڑھے گا، ہمارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ری وزٹ ہونے کے امکانات ہیں، ہماری یہاں پہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس میں بوم اب ہمیں نظر آئے گا، اور یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس ہیں یہاں پہ کھل سکیں گے، اور ہوپ فلی یو ایس کی جو ٹریول ایڈوائزری ہے وہ پاکستان کے اوپر ختم اگر نہیں بھی ہو سکتی تو لمیٹڈ ہو کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد جو ہیں وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہوں، تاکہ امریکن بزنس مین جو ہے وہ پاکستان آ سکے اور وہ یہاں پہ ایک انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ جو ہے اس میں شریک ہو سکے۔ آل ان آل دیر آر ویری گڈ نیوز، اور میں بڑا پر امید ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتائے گا آنے والے دنوں میں کہ جن لوگوں کو اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، جو اللہ کی ہی ذات سے مانگتے ہیں، جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ان کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ جھکا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہسٹری از ان دا میکنگ۔ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو press the bell icon. Do not forget to subscribe the channel. Until the next time, stay tuned. Allah Hafiz.